معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے اپنے مشکل سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کو پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم ہم پہ رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 سال تک رہا، لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیج سکا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جا کر روپ کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ صحن خانہ میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کی متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب اور عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت امام علیہ السلام نے اپنی زبان معجزہ بیان سے ارشاد بیان کیا، اگر کوئی کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بصدق دل سوا سیر میدہ کی پریاں اگر بمقدر ہو تو شیرین پریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر نیاز 22 رجب المرجب بوقت نماز دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ مراد پوری ہو گئی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی، پھر اس نے اسی وقت بصدق دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب الارشاد امام عالی مقام علیہ السلام نظر پیش کی۔ اب ذرا لکڑہارے کا حال سنیں۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح لکڑہارن نظر امام دلوا ہی رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت ہی بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصہ میں دفینہ کا ایک بڑا حصہ نکال لایا اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے کر فر کے ساتھ عازم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالی شان محل بنوایا، بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے لیے سامان مہیا کیا اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام علیہ السلام کی ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے
مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو دفینہ مال ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدق دل سے ایمان لایا اور یہ نظر تاریخ مقررہ پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانہ پر چڑھی۔ اس کو کچھ دور پر ایک عالیشان محل نظر آیا، ساتھ کنیزیں بھی تھیں۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب دیا، یہ اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال پیشتر حضور کے یہاں جھاڑو دینے پر ملازمت کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں سے چوری یا رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اتنے میں اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چگلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جہاں پناہ اسے طلب فرمائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے راہ میں خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ کر کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر اناب آیا تھا، اتفاق اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا تھا، بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے بوجھ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم معتوبہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ معتوب وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید میں رکھو اور صبح ان کو قتل کر دینا۔ معتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم معتوبہ نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی ہے؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑہارن نے نظر اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام نیز دفینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا۔ میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر معمول کیا۔ معتوب وزیر اعظم نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول و حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو اور معافی مانگو،
امام عالی مقام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر یہ آوازاری و اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، خلوص دل سے نظر امام علیہ السلام کی مانی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ صبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا باغ میں ٹھہرنا پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں معتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کھولا، دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت معتجب ہوا اور وزیر اعظم معتوب سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ معتوب وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت مفصل تفصیل بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بصدقہ دل ایمان لایا اور معتوب وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدہ پر اس کو فائز کر دیا اور چغل خور وزیر اعظم کو معتوب کر کے شہر بدر کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔